چوڑیاں لے کے آئے ہیں، اور یہ ذرا مہنگے والی وہ تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے، اور یہ تمام سربراہان کے لیے اور ان کے جرنیلوں کے لیے کہ جناب تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں، یہ جو درجنوں ملکوں کا اسلامک الائنس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ کس کام کے ہے، کہ اگر اسلامی ممالک کی جو آرمیز ہیں وہ UN پیس کیپنگ فورسز میں تو جا سکتی ہیں، وہ القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا رہی، وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جا رہی، یہ جو ان کے جہاز ہر سال کرتب دکھاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے، وہ فلسطین کا رخ کیوں نہیں کر رہا؟ اور آج یہ جو گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کا۔ یہ انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کو بھی مان لو، اسرائیل کو بھی مان لو۔ یہ تو وہی تماشا لگایا ہوا ہے ان بزدلوں نے۔ ایک گھر پہ کوئی بدماش آ کے قبضہ کر لیتا ہے اور ادھر 2 بیٹیاں رہتی ہیں تو پنچایت آگے فیصلہ کرے گی کہ جناب معاملے کو نپٹانے کے لیے گھر میں 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو، ایک بیٹی آپ رکھ لو، ایک بدماش کے نام پہ کر دو 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام پہ۔ یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا بیفور دا کریشن آف پاکستان کہ اسرائیل مسلم عرب ممالک کے قلب میں ایک خنجر کھونپا جا رہا ہے، تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلمانان ہند، مسلمانان برصغیر کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو تم لوگ قائد اعظم سے بڑے فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ بھی اور اسلامک ممالک کے جتنے بھی یہ فن خان بنے پھر رہے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ there is no 2 state solution, there is only 1 state solution and that is Palestine۔ وہاں پر آپ جیوز کو بھی جو پرانے تھے، کرسچنز کو بھی بے شک آباد کریں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام سب کو حق دیتا ہے، لیکن ریاست رہے گی تو صرف فلسطین کی ریاست رہے گی۔ سلطان عبد الحمید غازی نے کہا تھا کہ مکہ کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود لیا ہے، لیکن القدس، مسجد الاقصی، بیت المقدس، فلسطین، اس کی حفاظت کا ذمہ مومنین مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حکومت وقت سے پوچھتا ہوں، 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ نگران حکومت کا موقف اس لیے فلسطین پہ واضح نہیں آ رہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، یہ پاپا کو کال کرتے ہیں، پاپا جان بتائیے واش روم چلا جاؤں کہ نہ جاؤں، پاپا جان اٹھ گیا ہوں، ناشتے میں انڈا کھاؤں یا قیمے والا نان کھاؤں؟ بھائی کب تک پاپا جان؟ تمہیں اقتدار دیا ہے، تم لوگ جب اٹھ کے اساتذہ کو جیلوں میں ڈال سکتے ہو، تم لوگ جب اٹھ کے باقی سارے کام کر سکتے ہو، تم جب اٹھ کے پوری دنیا کے ورلڈ ٹور کر سکتے ہو، فرانس میں کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہو، تو بھئی یہ فیصلہ بھی کرو نا، یہ فیصلہ بھی کرو کہ ہم اگر اسرائیل باز گئے تو اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں۔ بھئی تم وزیر اعظم ہو، تم کونسلر یا یونین کونسل کے چیئرمین نہیں ہو، تم سے اچھے تو وہ ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بار پاکستان کا ایک بزدلانہ سٹینڈ سامنے آیا ہے۔ پہلے ہمیشہ سے پاکستان سٹینڈ لیتا تھا کشمیر پہ بھی، فلسطین پہ بھی، غریب ہونے کے باوجود اب بزدل ہو گئے کیونکہ ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کا بیان بھی ساتھ آیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک وزیر اعظم کا خیال۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے کو بولیں آپ غاصب ہیں اور میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہا ہوں، غاصب ہے لیکن میں آپ کو تسلیم کروں گا، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو 2 رنگی ہے کہ انہیں بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ملنی چاہیے۔ آپ کے اختلافات، اعتراضات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن مسئلہ فلسطین پر آپ کو کوئی بھی ذاتی اناد نہیں دکھانا چاہیے۔ فلسطین، کشمیر اور ناموس رسالت اور نظریہ پاکستان کے معاملات وہ معاملات ہیں جس پہ امت کے 22 کروڑ عوام جو پاکستانی ہیں یا 1.25 ارب مسلمان وہ ایک پیج پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی خود مختار نعرے کے ساتھ، خود مختار پاکستان کے نعرے کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں اتر رہی ہے، اور پاکستان نظریاتی پارٹی یہ بیانیہ لے کے آ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں،
ہمارے فیصلے امریکہ میں نہ ہوں، وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں، ہمارے فیصلے کسی اور کے کہنے پہ نہ ہوں، ہمارے فیصلے کسی لوکل 16 گریڈ 15 گریڈ کے بندے کو شنواری کھلا کے اپنی ریٹنگ اوپر نیچے کرا کے نہ ہوں، ہمارے فیصلے عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ہوں، عوام جس کو چاہے وہ الیکٹ کرنا چاہے، عوام دوبارہ ان پرانی شکلوں کو، میاں صاحب کو، زرداری صاحب کو اور ان کے اسلام کے ٹھیکیداروں کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، جن کا اسلام صرف تب خطرے میں ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس ایک ہفتے کے بعد تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکے کہ جناب جب میک ڈونلڈ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو، اس کی فوج کو مفت کھانا فراہم کریں گے، تم لوگ اور کچھ نہ کرو، یہاں کی میک ڈونلڈ کی فرانچائزوں میں اگر کہیں پہ کھوتے گھوڑے تم لوگ برآمد کر دو کہ یہ جناب مضر صحت ہے اور اس کو بند کروا دیں، لاجیکلی بند کروا دیں، اور یہاں پر پاکستان کا اپنا کوئی برانڈ شروع کر دیں، کوئی غیرت کا مظاہرہ کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے سیاسی مخالفوں کے گھروں سے اسلحہ، بارود اور چرس برآمد کرانے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں اور یہاں سے یہ چیزیں برآمد کروائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کا یہ سٹینس ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے پروڈکٹس نہ خریدیں گے، ان کے برگروں سے بہتر ہے ہم لوگ اپنا بن سموسا کھا لیا کریں جو APS میں ہمیں ملا کرتا تھا۔ اور اب میک ڈونلڈ کسی بھی اعتبار سے کاروباری ادارہ نہیں رہا، اس نے ایک جارحانہ، اس نے ایک دہشت گرد، اس نے ایک انتہا پسند قوت کا اور گروہ کا اور دہشت گرد تنظیم، میں اسے ریاست نہیں کہوں گا، دہشت گرد تنظیم کہوں گا، اسرائیل کو اس کا ساتھ دیا۔ لہٰذا اب اس کے ادارے کو پاکستان اور تمام امت مسلمہ اس کا بائیکاٹ کرے، اور ہمارے سامنے اب کوئی بھی یہ ڈرامہ نہ رچائے کہ جناب اقوام متحدہ کا اجلاس بلائیں گے، اس میں جا کے آواز بلند کریں گے۔ اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے، جہاں پر پیسہ پھینکا جائے گا وہاں پر جا کے رادھا ناچے گی۔ لہٰذا اب ہمیں اس رادھا کے ناچنے کا یا اس کے گھنگروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ممالک کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ جب اسرائیل ہر 2 سال کے بعد جا کے مسلمانوں کو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، اینڈ میں اقوام متحدہ آتی ہے اور کہتی ہے سیز فائر کر دے، جناب ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بھی خاک سیز فائر کی تم لوگ بات کر رہے ہو؟ ہمیں اس بات کا جواب دو کہ جو ظلم، بربریت اور جارحیت کی گئی اور پورے علاقوں کو قبضہ کیا گیا، ان علاقوں کو واپس کب دیا جائے گا؟ اگر اقوام متحدہ اس بات پہ عمل نہیں کر سکتی اور 5 چودھری جو اس میں بیٹھے ہوئے ان کے فیصلوں کے کوئی ایک بھی ویٹو کا اختیار کر دے تو فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے، تو پھر دنیا کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی، مسلم امہ کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی۔ ہمارے پاس نہ تیل کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے، نہ ہی کوئلے کی کمی ہے، نہ کسی قسم کی معدنیات کی کمی ہے، نہ ہی افواج کی کمی ہے۔ کمی ہے تو صرف اور صرف غیرت کی کمی ہے، اور وہ غیرت کی کمی کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہم لوگ پاکستان کے ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو اگلا اجلاس حکومت پاکستان کو OIC کا، اسلامی ممالک کی تنظیم کا اگلا اجلاس آپ فلسطین مسجد الاقصیٰ میں بلائیں اور ادھر یہ فیصلہ کریں کہ ایک ہی امام کے پیچھے سنی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور دنیا کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلکی اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ القدس پہ 3 معاملات ہیں جس پہ نو کمپرومائز۔ نمبر 1 ناموس